میں انتہائی ادب اور احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید افتخار رضا صاحب قبلہ سے گزارش گزاروں کہ آئیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سال ثواب کے لیے ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر علی ظہیر صاحب کی بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات محمد۔ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کے مطابق قرآن کریم کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ کے بعد اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ معمولاً مختلف سوروں کے اندر یہ حروف مقطعات ہیں اور بہرحال اکثر لوگ اسی نظریے کو جانتے ہیں کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے، ایسے ہی لکھ دیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ نے اگر سورے کے شروع میں جو ہے ان حروف کو ذکر کیا ہے تو اللہ کسی بھی چیز کو ذکر کرے گا تو بغیر حکمت اور بغیر سبب کے نہیں ذکر کرے گا۔ لغو کام اور بےہودہ کام انسان انجام دیتا ہے، وہ حکیم مطلق ہے، حکیم علی الاطلاق، کوئی کام اس کا بغیر حکمت کے نہیں ہو۔ اب دوسرا نظریہ یہ آتا ہے کہ بھائی یہ حروف جو ہیں وہ ان کے معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں علم ہے، یا وہ جس کو چاہے تعلیم کر دیں۔ یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ ان کے اندر کچھ آیات ایسی رکھے کہ جس کا علم صرف اسی کو ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ تو اگر
کوئی آیت ایسی رکھ رہا ہے کہ جس کا علم صرف اسی کو ہو اور اس کے علاوہ کسی کو نہ ہو، اسے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بعض مفسرین نے یہاں کے اوپر یہ نظریہ پیش کیا، علوم قرآن میں اس نظریے کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے کہ اصل میں یہ حروف جو سوروں کے شروع میں آ رہے ہیں یہ انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کے بنا ہے۔ ان حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے یا حروف ابجدی کے ہیں۔ مثال کے طور پہ عربی کے جو حرف ہیں، یہ جب حرف آپس میں ملتے ہیں تو لفظ وجود میں آتا ہے، اور چند لفظ ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے، فقرہ بنتا ہے۔ اللہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کے تشکیل پایا ہے کہ جن حروف کو تم استعمال کرتے ہو۔ اب اگر تم کو اس میں شک ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو تم اس جیسا جواب لے آؤ، کہیں الگ سے اللہ نے کوئی کلام نہیں بھیجا ہے، الگ سے کوئی حروف نہیں استعمال کیے ہیں، وہی حروف ہیں کہ جن کو تم اپنی زبان عربی میں استعمال کرتے ہو، انہی حروف سے الفاظ تشکیل پائے ہیں، انہی سے جملے بنے ہیں۔ تو اب اگر تم اس کا جواب لا سکتے ہو تو جواب لا کے دکھاؤ۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ آیت کریمہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جو متقین کو ہدایت کرتی۔ یہ دوسرا سورہ ہے اور اس دوسرے سورے میں یہ آیت کریمہ کہ یہ کتاب متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ وہ شخص کے جو متقی نہیں ہے اس کو نہیں ہدایت کرے گی کتاب، سوال اٹھتا ہے بھائی متقی اس وقت انسان بنے گا کہ جب دائرہ اسلام میں ہو، اسلام نے جو قوانین پیش کیے ہیں ان قوانین کے اوپر وہ عمل پیرا ہو، اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے، تب اس کو کتاب جو ہے وہ ہدایت کرے گی۔ یہ کتاب تو نازل کی گئی ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے، اور یہاں ابتدا میں آ گیا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے کس کو؟ متقین کو۔ یہ سڑک کے اوپر جو گھومنے والے ہیں وہ ارذل و اوباش جو مغلظات بکتے ہیں، کیا یہ کتاب ان کو ہدایت نہیں کرے گی؟ ان کی ہدایت کے لیے نہیں نازل کی گئی ہے؟ یہ مخصوص ہے متقین سے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی ایک آیت کو لے لیا جائے اور دیگر آیات کو نظر انداز کر دیا جائے، عجیب مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ خود مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے مطالعے پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نتیجہ فکر کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہاں کے مثال کے طور پر آپ دیکھیے انحرافات کا پتہ لگائیے آپ۔ لفظ دین قرآن کریم کے اندر لغت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور جو اصطلاحی دین کے معنی ہے اس میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لغت کے معنی میں دین کے معنی کیا ہے؟ جزا، اطاعت۔ سورہ الحمد میں یہاں پر لفظ دین آیا ہے تو جزا کے معنی میں مالک یوم الدین، یعنی روز جزا،
روز پاداش کا مالک. دوسری جگہوں کے اوپر قرآن میں لفظ دین آیا ہے، وہاں پہ لغوی معنی نہیں ہے، وہ جو ڈکشنری میں ذکر ہوتے ہیں دین کے معنی وہ وہاں پہ استعمال نہیں ہوئے، بلکہ وہاں کے اوپر ایک نظام اور ایک سسٹم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب وہ معلوم ہوا ہے کہ جناب یہاں سے لیا سورہ علم سے مالک یوم الدین، اور دوسری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آیات دوسری لی اور دونوں کو ملایا اور اس کے بعد اپنا نتیجہ پیش کر دیا. ایک عام انسان وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بھائی قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں یہاں پہ، اور اس شخص کا گویا کہ قرآن کے متعلق بہت مطالعہ ہے. یہ قرآن جو بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، یہی قرآن بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے. جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت کرے گا، جو طے کرے ہوئے بیٹھا ہے کہ مجھ کو ہدایت نہیں چاہیے اس کو ہدایت نہیں کر سکتا. صلوات بھیجے محمد والے. قرآن شفا ہے، ہدایت کرتا ہے. اب یہاں ابتدا میں آیا ہے ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو. لیکن دوسری آیات ہے کہ جہاں کے اوپر لفظ استعمال ہوا ہے. اب آپ وہ جو دعا پڑھتے ہیں آپ ماہ مبارک رمضان میں، اس میں قرآن کی آیت آئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ نازل ہوا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو یہاں پر آیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہاں پہ آیا کہ متقین کی ہدایت کے لیے. کیا دونوں آیتوں میں معاذ اللہ نعوذ باللہ تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے؟ کہ نہیں، دونوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے. قرآن لوگوں کو بھی ہدایت کرتا ہے، اور کیا متقین کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا نہیں، متقین کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہدایت ایک ہدایت عام ہے اور دوسری ہدایت ہدایت خاص ہے. جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے وہ ہدایت عام ہے، اور جو متقین کو ہدایت کرتا ہے وہ ہدایت خاص ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اور کیجیے آپ. اور بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ کتاب ہدایت کرے. آپ سے اگر آپ کے پیغمبر کی حقانیت کو کوئی پوچھے کہ تمہارا پیغمبر نبی برحق تھا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ آپ اس کے سامنے وہ معجزے نہیں پیش کیجیے گا جو اب تاریخی حیثیت رکھتے کہ وہ پیغمبر نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. یہ معجزہ ان کے لیے حجت ہے جنہیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک روایت کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اس معجزے کو نہیں پیش کیجیے گا کہ پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر سنگریزے کلمہ پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے. پیغمبر نے اشارہ کیا، درخت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، بڑھ کے سلامی دیتا. یہ سارے معجزے جو ہیں ان لوگوں کے لیے حجت ہے جنہیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمارے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتے، ایک روایت کی حیثیت رکھتے. اب یہ معجزہ زندہ نہیں ہے. آج موجودہ زمانے میں اور قیامت تک جو پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے وہ ہے قرآن کریم. اس کو پیش کیجئے. اب یہ ہے جناب پیغمبر اسلام کی نبوت پہ بہترین دلیل. قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی. اب مسئلہ کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے عربی میں. جب عربی میں نازل ہوا ہے تو اب اس کا اعجاز کا جو پہلو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے
کہ فصاحت و بلاغت اس میں پائی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ تو اردو زبان ہیں، ہمارے لیے کیسے ثابت ہوگا کہ یہ معجزہ ہے؟ بھائی ہم عربی کو اتنا اچھا سیکھے جانے کہ ہمیں پتہ چلے کہ فصاحت کسے کہتے ہیں اور بلاغت کسے کہتے ہیں. اب پھر یہاں کے اوپر یہ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں فصاحت کے مطابق ہیں، بلاغت کے مطابق ہیں. معمولاً فصاحت و بلاغت کی جب تعریف ہوتی ہے، فصاحت کی تعریف یہ ہے کہ زبان کے قاعدے اور قوانین کے مطابق گفتگو کرنا، اسے کہتے ہیں فصاحت. جو قاعدے اور قوانین زبان کے معین کیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر کلام ہے تو یہ کلام فصیح کلام کا ہے. بلاغت اسے کہتے ہیں کہ جو حالات کا تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق فصاحت کے ساتھ گفتگو کرنا، اسے کہتے ہیں بلاغت. اگر قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس میں فصاحت پائی جاتی ہے اور بلاغت پائی جاتی ہے، سوال اٹھتا ہے ہم کیسے تشخیص دیں گے؟ ہمارے لیے کیسے ثابت ہوگا کہ اس کے اندر یہ معجزہ ہے کتاب؟ کیونکہ ہم عربی جانتے نہیں، ترجموں کی مدد سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، تو ہمارے لیے قرآن کا اعجاز کیسے ثابت ہوگا؟ جبکہ قرآن ہدایت کے طور پہ نازل کیا گیا ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے. اب آپ غور کیجیے، یہاں آپ کے جونپور کے ایک صاحب تھے عطا اللہ، مزاج کے اعتبار سے ذرا سیکولر تھے، اور ان کے ایک دوست تھے ایک بہت بڑے سائنسداں ایڈیسن. دونوں میں مختلف اوقات میں گفتگو ہوتی تھی. ایڈیسن کا مطالعہ بڑا اچھا تھا کائنات کے حوالے سے، اسرار کائنات کے حوالے سے. چنانچہ عطا اللہ صاحب سے ایڈیسن جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس کائنات کے رمز کیا ہے اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. جتنا جتنا انسان مطالعہ کائنات کرتا جائے اتنے اتنے راز جو ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں اور عظمت الہی، قدرت الہی کا پتہ چلتا ہے. ایک بار ایسی ہی گفتگو ہو رہی تھی اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو اتنی آگے بڑھی اور حال یہ تھا ایڈیسن کا کہ سر کے بال ان کے کھڑے ہو گئے. عجیب صورتحال ایڈیسن کے اوپر طاری ہو گئی اور ایڈیسن نے کہا کہ اے عطا اللہ، میں تم سے ایک بات کہہ دوں، اللہ کی صحیح معرفت صرف اور صرف صاحبان علمی رکھتے. ایک جاہل انسان جو اسرار کائنات اور رموز کائنات سے واقف نہیں ہے وہ کیا اللہ کی معرفت رکھے گا؟ اور جب مسلح کے اوپر آئے گا اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، میں اللہ کی بزرگی کا اعلان کر رہا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کتنا بزرگ ہے؟ وہ انسان کہ جو پوری کائنات کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے اور اس کائنات کے خالق کے طور پہ اللہ کو جانتا ہے، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر، میں اللہ کی بزرگی کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی نگاہ میں اور ایک جاہل کی نگاہ میں کتنا فرق ہے؟ تو صحیح معرفت اللہ کی صرف اور صرف دانشمندوں کو ہو سکتی ہے، علماء کو ہو سکتی ہے، صاحبان علم کو ہو سکتی ہے. ایڈیسن سے جب عطا اللہ صاحب نے بات سنی تو کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے اسی سے ملتی جلتی قرآن کی ایک آیت پیش کر دوں. کہا ہاں پڑھو. تو وہاں پر عطا اللہ صاحب نے سورہ زاریات کی آیت پڑھی، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خوفزدہ صرف اور صرف صاحبان علم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرا خوفزدہ نہیں ہوتا. ایڈیسن کہتا ہے اے عطا اللہ،
تم مجھے بتاؤ کہ محمد کو یہ بات کس نے بتائی، جبکہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ محمد نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا. یہ بات محمد کو کیسے پتا چلی؟ اے عطا اللہ، میرے لیے تنہا محمد کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی یہی ایک آیت کافی ہے. میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لو کہ جو محمد کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. یہ دعوت فکر ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا. یہ ایک وہ شخص کے جو عربی نہیں جانتا ہے وہ اس اعجاز کو درک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. بھئی یہ بات جو پیغمبر کہہ رہے ہیں علم لدنی کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں، الہی تعلیم کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں، کیونکہ ثابت ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے کسی کے سامنے زانو ادب نہیں طے کیا، کسی مدرسے کے اندر نہیں گئے، کسی اسکول کے اندر نہیں گئے. اس کے بعد ایسا کلام پیش کر دے، دنگ ہے عقل کہ کہاں سے یہ فکر پیش کی جا رہی ہے، کہاں سے یہ نظام حیات پیش کیا جا رہا ہے. تو قرآن جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین. معاملہ یہ ہے کہ بہرحال یہ تو حقیقت ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھیے ایک چیز ہے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا، یقیناً پڑھنا چاہیے بھائی، قرأت لہن اور اس کے جو تجوید کی رعایتیں ہیں وہ ساری انجام پانا چاہیے. لیکن بہرحال تنہا یہی امر آپ سے قرآن کا مطلوب نہیں ہے. بھئی قرآن نازل کیا گیا فہم کے لیے، اگر فہم میں قرآن کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج دنیا میں مختلف شبہات جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو اٹھائیے اور وہاں کے اوپر ہر ایک آدمی وہ کچھ نہ کچھ اسلام کے اوپر حملہ کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے. دوسرے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا اسلام کے متعلق جو ہے بڑا اچھا مطالعہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی لفظ مسلمان قرآن کے اندر نہیں آیا. سننے والے سنتے ہیں اور تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ بہت زبردست اس نے بات پیش کر دی کہ لفظ مسلمان قرآن کے اندر نہیں آیا. ہاں صحیح بات ہے، لفظ مسلمان قرآن میں نہیں آیا ہے اور آ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ لفظ مسلمان فارسی لفظ ہے، پرشین لفظ ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. آپ اس ایک لفظ کو کیا پکڑے؟ میں سینکڑوں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. لفظ نماز بھی قرآن میں کہیں پہ نہیں آیا ہے، لفظ روزہ بھی کہیں پر قرآن میں نہیں آیا ہے، لفظ پردہ بھی کہیں پہ قرآن میں نہیں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے الفاظ فارسی لفظ ہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ایک چیز سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے دین کے متعلق معلومات نہیں رکھتے ہیں. افسوس کی چیز ہے کہ بھئی ہم اپنی دنیاوی تعلیم کے اوپر بہت خاص اہتمام کرتے ہیں اور جناب جو ہے اس کے اوپر اپنا سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے استاد کو بلائیں، مختلف موضوعات کے جس میں ہمارا بچہ کمزور ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات میں اپنے بچے کو مضبوط کریں. اور ایک سبجیکٹ پڑھانے والا ایک استاد اگر مل رہا ہے، جو وہ فیس کہتا ہے وہ فیس دی جاتی ہے، جو وقت معین کرتا ہے اس وقت بچے کو بھیجا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے دنیا مربوط ہے. اور دنیا بھی کیا، بہرحال اگر اغراض دیکھیے اور مقاصد دیکھیے تو تحصیل علم کی بازگشت ہوتی ہے روزگار کی جانب.
کہ جتنی اچھی آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی اور جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنا بہترین آپ کو روزگار ملے گا، اور اتنی بہترین جو ہے وہ آپ کی زندگی ہوگی۔ علم اس لیے حاصل ہی نہیں کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی معرفت کو بڑھائے، اپنے جہل کو مٹائے، اسرار کائنات سے آگاہ ہو۔ جتنا اسرار کائنات سے آگاہ ہوگا اتنا زیادہ جو ہے معرفت خداوندی میں اضافہ ہوگا۔ ورنہ علم کی تقسیم کہ یہ دنیاوی علم ہے اور وہ دینی علم ہے بالکل غلط ہے۔ علم علم ہے، ہر وہ علم جو معرفت خدا میں معاون ہو، مددگار ہو، وہ دینی علم ہے، اور ہر وہ علم کہ جس کا معرفت خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہرحال اس کو زمرے علم میں نہیں شمار کیا جائے گا، یا علم مفید نہیں کہا جا سکتا، فائدہ پہنچانے والا علم نہیں کہا جا سکتا۔ وہ علم کہ جو انسان کی ذات کو فائدہ پہنچائے، وہ معلومات جو انسان کو فائدہ پہنچائے، انسان کو اس کا جو ہے طالب ہونا چاہیے، اس کی تحصیل کرنا چاہیے۔ اب تعقیبات عصر میں یہ فقرہ آیا ہے، ماشاءاللہ جو لوگ تعقیبات عصر کو پڑھتے ہوں گے وہاں کے اوپر ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے، ایسی معلومات سے، ایسی دانش سے کہ جو فائدہ بخش نہ ہو۔ میں فائدہ بخش وہی علم ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے اخلاق کو سدھارے، یا انسان کے کردار کو سدھارے، یا انسان کو کوئی قانون عطا کرے، یا انسان کی معرفت میں اضافہ کرے۔ نہ بہرحال اخلاق سدھر رہا ہے، نہ معرفت میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ انسان کو قرآن کی اس کے ذریعے سے تعلیم مل رہی ہے، ایسے علم کو علم مفید نہیں کہا جا سکتا۔ علم مفید کا اطلاق صرف اسی علم پہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہو، انسان کے اخلاق میں بلندی پیدا ہو، اور بہرحال جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے زندگی گزارنے کے قوانین اور قاعدے جس علم کے ذریعے سے حاصل کر سکے، اسی کو علم مفید کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے، بظاہر دورہ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، بظاہر جو ہے وہ بہرحال برکت کی خاطر ایک ایک پارہ جو ہے وہ ختم کرایا جا رہا ہے، ایک سورہ جو ہے وہ مرنے والے کے لیے جو ہے 40 مرتبہ پڑھوایا جا رہا ہے۔ ساری چیزیں صحیح ہیں، حال کسی چیز سے انکار نہیں ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن ان کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن نازل کیا گیا ہے کہ ایک انسان تنہا قرآن کی ایک آیت پہ اگر عمل کر لیتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مجھ کو تعلیم قرآن کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اپنے ایک صحابی کے سپرد کرتے ہیں، اس کو قرآن سکھا دو، اس کی تعلیم دے دو۔ اس صحابی نے اس شخص کے سامنے سورہ زلزال کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ صحابی سورہ زلزال کی ان آخری آیات پہ پہنچا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی انجام دے گا قیامت میں اس کو وہ دیکھے گا، اس کی پاداش اس کو ملے گی، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ جو ذرہ برابر بھی بدی انجام دے گا، بہرحال قیامت میں اس کو وہاں کے اوپر اس کی سزا دی جائے گی، مواخذہ اس سے۔ جیسے ہی صحابی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ دیہاتی عرب کہتا ہے کفانی کفانی کفانی، بس کافی ہے میرے لیے، میں نے فلسفہ حیات کو سمجھ لیا،
تنہا یہ ایک آیت مجھے زندگی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے کافی ہے. کھڑا ہوتا ہے, جانے لگتا ہے, پیغمبر کہتے ہیں یہ شخص اپنے قبیلے میں فقی کی حیثیت سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی کوئی پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور فقی نہیں بن پاتا ہے, کوئی ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے اور فقی شمار کیا جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. ایک بار اس سے بہتر آواز سے صلوات بھیجیں. قرآن اس کو ثقل اکبر کہا گیا ہے. اہل بیت اطہار ثقل اصغر ہے. دونوں میں خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتا ہے. یعنی یہ آیات جو قرآن کی ہے, ہو سکتا ہے کہ انسان سوال کرے کہ بھائی ان آیات کے اوپر عمل کرنا موجودہ زمانے میں بڑا دشوار ہے, کون ان قوانین کے اوپر عمل کر کے بتائے گا؟ لہذا ضرورت ہے اس قرآن کی عملی تفسیر کی. اللہ نے اس عملی تفسیر کا اہتمام کیا اہل بیت کی شکل میں, کیونکہ اگر انسان عملی تفسیر پر نگاہ نہ رکھتا ہو ہدایت اس کو نہیں حاصل ہو سکتی ہے. اہل بیت اطہار نے قرآنی آیات کی عملی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کی. اگر زندہ قرآن کو دیکھنا ہے, مجسم قرآن کو دیکھنا ہے, تو اہل بیت اطہار کی شکل میں دیکھنا ہو. کردار اہل بیت, اخلاق اہل بیت, سیرت اہل بیت, یہ ایک زندہ قرآن ہے, مجسم قرآن ہے. بھئی قرآن کی یہ آیات جن کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ الفاظ قرآنی نہیں, ان الفاظ کی نہیں بات ہو رہی ہے. وہ حقیقت قرآنیہ جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوئی اس کی بات ہو رہی ہے. وہ حقیقت قرآنیہ کہ جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا ہے, اس حقیقت قرآنیہ تک پہنچ نہیں سکتا ہے کوئی انسان جب تک کہ پاک و پاکیزہ نہ ہو. کردار کی اگر پاکیزگی نہیں پائی جاتی ہے, فکری پاکیزگی نہیں پائی جاتی ہے, اس وقت تک اس حقیقت قرآنیہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. صاف قرآن نے کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون, پھٹک نہیں سکتا ہے اس حقیقت قرآنیہ تک جب تک کہ ایک انسان پاک و پاکیزہ نہ ہو. دیکھیے کوئی بھی چیز ہے اس کے تقریباً 4 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود ہوتا ہے وجود لفظی, ایک وجود ہے وجود معنوی, اور ایک وجود ہے وجود کتبی, اور چوتھا وجود ہے جس وجود کو کہا جاتا ہے وجود حقیقی. وجود لفظی کی تعریف یہ ہے کہ جو لفظ آپ کے زبان سے صادر ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں وجود لفظی. وجود معنوی لفظ کے معنی پہ جو ہیں وہ ہے وجود معنوی. وجود کتبی کہ آپ کی زبان سے نہیں صادر ہو رہا ہے, آپ لکھا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں وجود کتبی. فرض کیجئے کہ میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو آپ نے کہا پانی, ایک وجود پانی کا جو وجود لفظی ہے وہ آپ نے میرے سامنے پیش کر دیا. کیا آپ کے پانی کہنے سے میری پیاس بجھ جائے گی؟ قطعاً نہیں بجھے گی. میں نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ نے کہا پانی کے معنی پہ غور کر لیجئے. ایک سیال مادہ
جو دو گیسوں سے مل کے بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. میں نے کہا میں نے غور کر لیا. وجود مانوی آپ نے میرے سامنے پیش کر دیا پانی کا، کیا میری پیاس بجھے گی؟ نہیں. آپ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بڑے سے پوسٹر کے اوپر پانی لکھتے ہیں اور لکھ کے مجھے دکھا رہے ہیں پانی. یہ وجود کتبی آپ پیش کر رہے ہیں. کیا میری پیاس اس پانی کو، لفظ کتبی کو دیکھ کے بجھ جائے گی؟ کہا نہیں. کہا پھر کیسے بجھے گی؟ کہا کوئی جائے اور جا کے گلاس میں پانی لائے اور لا کے مجھ کو پیش کر دے. یہ ہے حقیقی وجود. قرآن کا لفظی وجود ہے جو زبان سے صادر ہو رہا ہے. مانوی وجود ہے کہ ہم معنی پہ غور کر رہے ہیں. کتبی وجود ہے کہ یہ آپ کے سامنے نسخے قرآن کے رکھے ہیں، کھولیے اور کھول کے مطالعہ کیجئے. یہ تین وجود ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت قرآنی نہیں بنی. حقیقت قرآنی کیا ہے کہ جس کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. بقول جوش بہت اچھا شعر کہا ہے جوش نے کہ گویا ذات پیغمبر خطاب کر رہی ہے بارگاہ خداوندی میں کہ جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، فلک تو کیا عرش کانپ اٹھتا، اگر میں دل پہ نہ روک لیتا تمام زور شباب تیرا. یہ حقیقی وجود کہ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا وہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا. اب آپ ذرا سوچئے کہ قلب پیغمبر کتنا مضبوط قلب ہے. جس کا قلب اتنا مضبوط ہے اس کا ذہن کتنا مضبوط ہوگا. صلوات بھیجے محمد قرآن کا حقیقی وجود ہے اور اس حقیقی وجود تک نہیں کو پہنچ سکتا جب تک پاک و پاکیزہ نہ ہو. کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. حقیقت قرآنی تک پاک و پاکیزہ افراد پہنچیں گے. کون؟ جن کے اندر کردار کی پاکیزگی ہو. ہدایت ان کو ملے گی، لیکن جن کے کردار میں کثافت پائی جاتی ہے نہیں مل سکتی یہ ہدایت. قطعاً نہیں ملے گی ہدایت. یا تو وہ ہدایت کہ اگر طالب ہے تو برائیوں کو ان کو چھوڑنا ہے. ایک شخص ہے کہ جو فرض کیجئے جھوٹ بھی بولتا ہے، مال حرام بھی کھاتا ہے، دوسروں پہ ظلم و ستم بھی کرتا ہے، دوسروں کی ہمیشہ ٹو میں بھی رہتا ہے، تجسس بھی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں کرتا، دوسروں کے راز کو برملا کرتا ہے. یہ ساری نجاستیں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ یہ کہے کہ قرآن اس کو ہدایت کرے گا. کیسے ہدایت کرے گا؟ جب تک بالارادہ انسان اپنے گناہوں کو ترک نہیں کر رہا ہے اس وقت تک حقیقت قرآنی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ظاہری نجاستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جناب جسم کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے یا کپڑے کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے. نہیں، باطنی نجاستوں کی بات ہو رہی ہے. شرک ایک نجاست ہے، جھوٹ ایک نجاست ہے، خیانت مال میں ایک نجاست ہے، سود خوری ایک نجاست ہے، نجس کھانا ایک نجاست ہے، چغل خوری ایک نجاست ہے، دوسروں کے راز کو برملا کرنا ایک نجاست ہے، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کروانا ایک نجاست ہے. جتنی نجاستیں اگر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ایسا انسان حقیقت قرآنی تک نہیں پہنچ سکتا. حقیقت قرآنی تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ کرے، ان کثافتوں سے دور کرے. اگر یہ کثافتیں، یہ نجاستیں انسان کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں ایسی صورت میں نہ قرآن کی آیات اثر کریں گی اور نہ جناب خود امام معصوم کا وجود جو ہے وہ اثر کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ بھئی بارگاہ ائمہ میں بہت سے لوگ بیٹھتے تھے،
اس کے بعد نہیں سدھرے، جیسے تھے ویسے ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. ویسے ہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ نجاستیں پائی جاتی ہیں، ایک انسان اس وقت تک ہدایت نہیں کر سکتا. اس سارے ثواب کی مجلس ابھی جیسا کہ بتایا کہ اس مسجد کے اندر مستقل طور کے اوپر وہ شخصیت جو ہے وہ آتی تھی، اور خاص طور پہ نماز فجر میں حاضر ہونا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لکھنؤ کی مساجد جو ہیں وہ کچھ کو تو عذر ہے یہ کہ بھئی صبح کے وقت جو ہے وہ آوارہ جانور ایسے موجود ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر جو ہے مسجد میں جانے میں ذرا دشواری ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ آور ہو جائے. اس بنا کے اوپر نماز صبح میں جو ہے بہت سے لوگ نہیں حاضر ہو پاتے ہیں. لیکن بہرحال بعض مساجد میں مستقل نماز بھی ہوتی ہے اور مومنین وہاں پر پہنچتے ہیں. بہرحال جامع مسجد کی تعریف ہے اس لائق سے حوالے سے کہ یہاں کے اوپر مومنین جو ہیں وہ تینوں وقت حاضر رہتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ مسجد جو ہے وہاں نمازی اس کے اندر کم تھے. آج سے 35 سال پہلے زیادہ تر یہاں کے اوپر جو ہے اس ویران مسجد کے اندر نمازیوں کے علاوہ غیر نمازیوں کا زیادہ قبضہ تھا. اور معلوم ہوا کہ وہ جمعرات کا دن اور جمعے کا دن جو ہے وہ عجیب افراتفری کا دن ہوتا تھا. نماز تو نہیں یہاں پر نظر آتی تھی کہ وہ جماعت ہو رہی ہے، بلکہ خرافات یہاں کے اوپر دکھتے تھے. وہ یہاں طاق بھرا جا رہا ہے، وہ کچھ مختلف قسم کی چیزیں لائی جا رہی ہے. کس کے لیے آپ بھر رہے ہیں طاق؟ کون ہے؟ خدا کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ جو ہے کھاتا ہے. ایک کام جو آپ انجام دے رہے ہیں آپ کو اس کا ریزن پتا ہونا چاہیے، فلسفہ پتا ہونا چاہیے. کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ آپ کتاب جو بھر رہے ہیں کس لیے بھر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بھر رہے ہیں. اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کس کے لیے بھر رہے ہیں؟ نہیں پتا. جس کے لیے بھر رہے ہیں اس کو آپ سے پست بنایا گیا ہے. آپ ہیں اشرف مخلوق. یا تو آپ یہ کہیے کہ آپ اشرف مخلوق نہیں ہیں، کوئی اور ہے اشرف مخلوق. کس کے لیے یہ بھر رہے ہیں آپ کا؟ کس کے لیے یہ سارے اہتمام آپ کر رہے ہیں؟ بہرحال نہ کوئی روکنے والا تھا نہ کوئی ٹوکنے والا تھا. ایسا نہیں ہے. بہرحال شہر میں آوازیں بلند ہوئی، مسلح افراد جو ہیں وہ آوازیں بلند کرتے ہیں، اپنی دینی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ 30 سال کے عرصے میں بڑا فرق آیا کہ مسجد جو ہے آباد ہوئی، اور وہ افراد کہ جو خرافات پھیلاتے تھے بہرحال دھیرے دھیرے جو ہے ان کا آنا کم ہوا. یہاں سے مسجد جس مقصد کے لیے بنی ہے، عبادت کے لیے بنی ہے، نماز کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ کسی اور دوسرے مقصد کے لیے بنی ہے کہ یہاں کے اوپر طاق بھرے جائیں اور یہاں کے اوپر وہ جناب جو ہے وہ مختلف کام کیے جائیں. اللہ کا گھر ہے، وہاں اگر شرک کے جلوے دکھنے لگے تو واقعاً افسوس ہے کہ شرک عملی نظر آ رہا ہے وہاں کے اوپر. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. ایسی قوم کہ جس کے اندر یہ شعور نہ ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور جناب جو ہے وہ جو کام ہے وہ کیونکہ بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں. بھائی بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں، امام تھے، رسول تھے، کیا تھے وہ؟ آپ اگر بزرگوں کے وارث بن رہے ہیں تو کم از کم آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کا سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا. میری سمجھ میں آیا کہ بھئی مسجد میں جو طاق بھرا جاتا تھا وجہ یہ ہوتی تھی پہلے کہ معمولاً ایسے افراد کہ جو غیر شادی شدہ ہے یا جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، وہ معلوم مسجد کے اندر اذان کہہ رہے ہیں اور وہیں کے اوپر وہ اکثر اوقات رہتے تھے. اب ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی مدد بھی کرنا ہے، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز لے جا کے دی جائے، کیونکہ مسجد میں رہ رہے ہیں، طاق میں جو ہے رکھ دیا.
کہ جائیں اور جا کر وہ اٹھا لیں اور اٹھا کے کھا لیں. کچھ پیسے بھی رکھ دیے گئے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے. فلسفہ یہ تھا. بعد والی نسلوں نے اس فلسفے کو کشف نہیں کیا, ظاہر نہیں کیا. وہ سوچے کہ یہ کوئی دینی فریضہ ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اگر آپ یہ استدلال کرنے لگے کہ اس کے ذریعے سے مراد آتی ہے اور اس کے ذریعے سے منت آتی ہے, تو وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بتوں کے سامنے ہماری مراد آتی ہے. کسی بھی چیز کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قطعاً یہ مت کہا کریے کہ یہاں پہ مراد آتی ہے. مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کرتا ہے. یہ ہم اور آپ ہیں کہ غلط وسیلہ تلاش کرتے ہیں. جس طرح سے روزی دینے کا کام اللہ کا ہے, اب کوئی صحیح طریقے سے روزی حاصل کرتا ہے, کوئی غلط طریقے سے روزی حاصل کرتا ہے, لیکن جو روزی معین ہے وہ روزی آپ تک پہنچے گی. بھئی آپ کے سامنے جناب امیر کا وہ واقعہ ہے کہ جناب امیر مسجد میں گئے, ایک شخص کے سپرد کیا کہ گھوڑے کی ذرا حفاظت کرنا. وہاں ارادہ کیا کہ باہر نکلیں گے تو اس کو 2 درہم دے دیں گے. باہر آئے تو دیکھا وہ زین چرا کے لے گیا اور بازار میں جا کے بیچ دی. بازار میں گئے, وہی زین بک رہی تھی. کہا کتنے کی ہے؟ کہا 2 درہم کی. وہ 2 درہم اس شخص تک حلال طریقے سے بھی پہنچ سکتے تھے, لیکن اس نے عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 درہم جو حلال طریقے سے پہنچ سکتے تھے وہ حرام طریقے سے اس تک کے پہنچے. ویسے مراد کا مسئلہ ہے. اللہ کو جو پکار رہا ہے, اللہ سے جو طلب کر رہا ہے, اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بارگاہ تک کس وسیلے کو لے کے جانا ہے. ہر وسیلے کو لے جانے کی ہم کو اور آپ کو اجازت نہیں ہے. صحیح وسیلہ جو ہے اس کی بارگاہ میں جائے گا. جس طرح سے رزق کی دینے کی ذمہ داری اس کی ہے, لیکن کسب کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. تلاش کرنا, حلال رزق کی جستجو میں رہنا. کسی نے جناب امیر سے پوچھا, یا علی یہ بتائیے, اگر ایک شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, کہاں سے اس کا رزق اس تک کے پہنچے گا؟ چاروں طرف سے کمرہ پیک ہے. حضرت نے فرمایا جس راستے سے اللہ اس کی موت بھیجے گا اسی راستے سے اس کے رزق کا انتظام کرے گا. یہ ایک مسئلہ ہے, یقینی مسئلہ ہے. بہرحال خدا رحمت نازل کرے کہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہتے ہیں کہ مستقل طور کے اوپر نماز صبح کے اندر حاضر ہونا اور دیگر نمازوں کے اندر حاضر ہونا ایک ملنسار شخصیت, لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا. یہ صفات جو ہیں معاشرے کے اندر کم ہوتے جا رہے ہیں, فاقد ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس اب اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. اگر کسی میں پائی جاتی ہے صفت تو واقعاً جو ہے قابل ستائش. ہاں عزیزوں, آج اتنا بڑا مجمع ایصال ثواب کی مجلس میں جمع ہوا ہے. گھر والوں کو کتنی تسلی ہو جاتی ہے, کتنا دلاسا ہوتا ہے جب سنتے ہیں کہ اتنے لوگ تعزیت کے لیے آئے, فلاں نے جو ہے مجلس کا اہتمام کیا. سکون ملتا ہے, قلب کو آرام ملتا ہے. لیکن افسوس کربلا میں نہ تو سید سجاد کے پاس کوئی تسلی دینے کے لیے آیا, نہ زینب کو کوئی دلاسا دینے کے لیے آیا, نہ سکینہ کو کی کوئی دلجوئی کرنے کے لیے آیا. بلکہ حال یہ تھا کہ شہادت حسین کے بعد عمر سعد رکابوں پہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے یا خیل اللہ اقبلی, اے اللہ کے سواروں ابھی اپنے گھوڑوں ہی پہ رہنا, ابھی مظلوم کے لاشے کو پامال کرنا ہے. جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے جناب زینب تڑپ جاتی ہے, دیکھتی ہیں کہ حر کا قبیلہ آگے بڑھتا ہے, بڑھ کر عمر سعد سے کہتا ہے کہ عمر سعد ہم حر کی شہادت تک تو خاموش رہے, لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ حر کا لاشا پامال ہو. لہذا حر کا لاشا اٹھایا اور لے کے وہ چلے جاتے ہیں.
قبیلے بنی اسد آگے بڑھا، حبیب ابن مظاہر کے جنازے کو اٹھایا اور اٹھا کر مقتل سے لے کے چلا گیا۔ ایک ایک شہید کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے، تنہا ایک جنازہ تھا، وہ فرزند فاطمہ کا جنازہ تھا جو مقتل میں موجود ہے، کوئی حمایت میں آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ارے چاہنے والی بہن دیکھ رہی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ایک مرتبہ زینب اس دل خراش منظر کو دیکھتی ہے اور فریاد کرتی ہے، کاش کہ یہ آسمان گر جاتا، اے کاش کہ یہ زمین پھٹ جاتی۔ کبھی کہتی تھی، اے نانا، ارے آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ آپ کا فرزند حسین خون میں غلتا ہے۔ اور جب یہ ظلم اشقیاء کر چکے تو زینب اس نشیب کے نزدیک آتی ہیں، دیکھتی کیا ہے، سینے کی ہڈیاں پشت سے چسپا ہو چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ آنے کے بعد کہتی ہے، انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی، ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرے جسم کا لباس کیا ہوا؟ ارے اس جسم میں جو سڑتا ہے، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق زہرا وابیہا ووالہا وبنیہا۔ پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ خدایا جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایا جہاں جہاں مومنین ہیں سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے مراجع اعظام کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما، ہمارے امام کی ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ مرحوم کی 40ویں کی مجلس 9 جولائی 10 بجے دن میں شاہ نجف میں منعقد ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے جو ہے وہ شرکت کی استدعا ہے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی ظہیر صاحب کی رکوع ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔